بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رواج اور میں ہوں مدثر زاہدی. اس وقت ہم موجود ہیں بیٹھک اوان آباد. جیسا کہ آپ نے مختلف پلیٹ فارم سے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انجمن تاجران کے الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے اور مختلف پینلز تشکیل دیے جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک پینل کے جو امیدوار ہیں برائے صدر حاجی گلفرید صاحب، جو سابقہ اس سے پہلے ابھی تک یعنی اس انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں. آئیے آج ان سے ہم گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ جو انجمن تاجران بیٹھک اوان آباد جہاں اس سے پہلے آپ چلتے آ رہے ہیں، اب تک کی جو آپ کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے اور کہاں تک آپ نے اچیومنٹ کی ہے، بازار کو کتنا آپ نے یکجا رکھا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب مدثر زاہدی صاحب کا رواج نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے وہ میرے پاس آئے ہیں. تو جناب سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ بازار کا جو بور ہم نے دیا تھا، فہیم ربانی سے لیا تھا. تو فہیم ربانی صاحب نے ہمیں ایک بڑا بور دیا تھا، تقریباً 3 لاکھ اس کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور ایوب صاحب کے وہ اکاؤنٹ میں ابھی تک موجود ہیں. 500 فٹ تک ہم نے بور وہ کرایا ہے، تو پانی نہیں آیا ہے، اس میں ناکام ہو گئے ہیں. لیکن اس میں پر جو ہم نے لگائے ہیں پیسے 1,25,000 سے اوپر جو خرچہ ڈیزل کی مد میں آیا ہے وہ لگایا ہے. اور ابھی تک 3 لاکھ روپے وہ ایوب صاحب کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. وہ پروجیکٹ لیڈر ایوب صاحب ہی تھے بازار کا جو بور منظور ہوا تھا. تو ہم نے پارکنگ کے لیے نیچے جو تراڑکھل والا اڈا ہے سوزوکیوں کا، وہاں سے جو انتظارگاہ سے لے کر طارق صاحب کی دکان ہے اس تک ہم نے یہ پارکنگ وہ کٹائی کر کے پارکنگ کی جگہ وہ رکھی ہے. تو یہاں بیٹھک اوان آباد میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا. تو انشاءاللہ یہ بائی پاس کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ پارکنگ ہم بائی پاس پر رکھیں گے، ادھر جگہ موجود ہے. تو یہ انشاءاللہ اگر ہم دوبارہ کامیاب ہو گئے تو یہ پارکنگ انشاءاللہ ہم بازار سے باہر نکالیں گے. حاجی گلفرید صاحب، جیسے فرید گل صاحب معذرت خواہ ہوں، آپ کا نام میں آگے پیچھے ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں یا ہماری جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہاں تقریباً آپ کا جو دور رہا ہے ایز اے صدر انجمن تاجران، یہاں جو دکاندار ہیں کوئی کہا جاتا ہے کہ اس 3 سالہ دور میں کوئی دکان سیل نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کسی کو جرمانہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی چوری اور ڈکیتی ہوئی. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور اچیومنٹ ہونی چاہیے تھی، کوئی اور بھی بہتری آنی چاہیے تھی؟ جی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عزت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے، مجھے تاجروں کی وجہ سے ملی ہے. اور یہ انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلا وجہ کسی کا کوئی جرمانہ نہیں کیا ہے. حالانکہ کرونا دور میں یہ تراڑکھل میں دکانیں سیل ہوئی ہیں، ٹنگی گلہ میں سیل ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ قلعہ میں سیل ہوئی ہیں، اس کے بعد بلوچ میں بہت سی دکانیں سیل ہوئی ہیں، ہوٹل سیل ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ بیٹھک اوان آباد کی کسی تاجر کو کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوا ہے اور کوئی دکان بھی سیل نہیں ہوئی ہے. اچھا، کسی دور میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس لگی تھی، غالباً آج سے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن لگی تھی کسی دور میں یہاں اسٹریٹ لائٹس. تو ان کی اب کیا وہ ورکنگ حالت میں چل رہی ہیں یا پھر خراب ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ تو تقریباً 7-8 سال پہلے لگی تھی. ہمارے وہ سابقہ انجمن تاجران کے صدر تھے اختر صاحب، انہوں نے لگوائی تھی. وہ بھی نگران سیٹ اپ
میں آئے تھے وہ صدر کوئی الگ ہو کر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے یہ اسٹریٹ لائٹیں لگوائی تھی، لیکن لائٹوں کے یہ 1 سال میں یہ بلب یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو جب سے ہم آئے ہیں تو ہم نے یہ اسٹریٹ لائٹیں ٹھیک کروائی ہیں۔ پہلے تو یہ ایسے ہی کنڈے لگا کر غیر قانونی یہ جل رہی تھی لائٹیں، تو ہم نے یہ کنیکشن لیا میٹر سے، تو قانونی طریقے کے ساتھ، اور یہ ریپیئر کروائی ہیں۔ جب ہم منتخب ہوئے تھے تو اس وقت کوئی ایک لائٹ چل رہی تھی، وہ نیچے مقصود صاحب کا ہوٹل ہے، باقی تمام لائٹیں خراب تھی، تو نئی ہم نے لگوائی ہیں، یہ ہم نے کیا ہے۔ زبردست اقدام۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جو یہاں اور بھی خبر گردش کر رہی ہے، مختلف لوگ چہم گوئیاں کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بیٹھک اوان آباد کے تاجران جو یہاں چندہ دیتے ہیں وہ غالباً کوئی 90,000 کے قریب ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں 3 چوکیدار ہیں، اور وہ 3 چوکیداروں کو تنخواہ کے علاوہ باقی پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ آپ مجھے فیکٹس اینڈ فگر بتائیں کہ یہاں کتنی دکانیں، کتنے لوگ کتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں، آپ کے پاس منتھلی کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں، اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، اور کتنی آپ تنخواہیں کتنی دیتے ہیں، اور آپ کی بچت کتنی ہے ماہانہ؟ یہ منشی رؤف صاحب کے دور میں تو یہ تقریباً 11,000 روپے یہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے منشی رؤف صاحب نے کی تھی چوکیداروں کی تنخواہ۔ تو جب ہم آئے تو میں نے اسی وقت یہ 15,000 روپے کر دی تھی تنخواہ چوکیداروں کی۔ اس میں ہم نے صرف 10 روپے یہ تاجروں سے بڑھائے ہیں۔ پہلے 90 روپے چوکیدارہ لیتے تھے، تو اب 100 روپے کیا ہے، لیکن 100 روپے کے بعد ہم نے یہ 11,000 سے 17,000 روپے فی چوکیدار کا کیا ہے، اور 3 چوکیدار رکھے ہوئے ہیں۔ 51,000 روپے سیدھا یہ ان کی تنخواہ ہو جاتی ہے، اور ہر عید پہ ہم نے یہ چوکیداروں کو عیدی بھی دی ہے، کپڑے بھی ہم سلا کے ان کو دیتے ہیں۔ 3-4 عیدیں ہوئی ہیں، تو یہ ہم نے ان سے کیا ہے 3 جو چوکیدار ہیں ان کو کپڑے دیے ہیں اور عیدی بھی دی ہے۔ باقی جو ایک تھا ادھر ہونڈا والا، ایک وہ کیا نام ہے، پنجاب کا تھا ایک آدمی، وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس ٹائم بھی ہم نے بازار سے بھی چندہ کیا تھا، اور یہ ہمارے پاس بھی فنڈ تھا، تقریباً 15,000 میں نے اپنے فنڈ سے دیا تھا، باقی 65,000 روپے یہ ہم نے کلوز کر کے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ویٹنری کا 1,000 روپے کرایہ دیتے تھے ہم، اور یہ تقریباً 53-54,000 روپے 100% اگر چوکیدارہ گٹھا ہو تو یہ 53-54,000 روپے ہم گٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ سردیوں میں بعض دفعہ یہ لوگ دور دراز کے تاجران نہیں آتے، تو اس لیے وہ سارا ہمیں پڑتا ہے، لیکن ہم نے مینیج رکھا ہے، کسی چوکیدار کا 1 روپیہ بھی ہمارے پر کوئی قرض نہیں ہے۔ بہت زبردست۔ یہ تو جیسے ہم نے سنا تھا کہ کوئی 80-90 ہزار جمع ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو بتایا کہ ٹوٹل ہمارے پاس اگر 100% جمع ہو تو 54,000 روپے جمع ہوتا ہے، جس میں سے 52,000 روپے آپ کا خرچہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک مکینک تھا جو ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی بھی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرچینج بن رہا ہے، یعنی بازار میں اگر ایک گاڑی روڈ میں کھڑی ہو جائے تو پورا بازار بلاک ہو جاتا ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا اچیومنٹ کیے ہیں، کیا اقدامات کیے ہیں، حکومت اور انتظامیہ سے رابطے میں ہیں، کب تک یہ کمپلیٹ ہوگی، کوئی اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی یہ کام تو شروع ہے بائی پاس کا، اور ہم ان کے ساتھ ٹچ ہیں، ٹھیکیدار محبوب صاحب کے پاس ہے یہ ٹھیکہ بائی پاس کا، اور یہ بازار کی جو مین بازار کی روڈ ہے اس کا بھی مٹیریل جو ہے وہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بائی پاس روڈ کا کام مکمل ہونے والا ہے، یہ خاکہ ڈالیں گے، اس کے بعد یہ تقریباً 3-4 مہینے میں یہ لک ڈالیں گے، اس وقت تک یہ خاکہ ڈال کے یہ ٹریفک بائی پاس والی سائڈ پہ تمام ٹریفک کریں گے، اور یہ اسی
2 माह के अंदर इंशाल्लाह ये जो मेन रोड है ये भी तैयार हो जाएगी हमारी। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल ये है कि ये बताएं कि ये जो हमारे जो इलेक्शन होते हैं अंजुमन ताजरान के, ये बताइए कि ये मुकम्मल गैर जानिबदार होते हैं या मुकम्मल सियासी होते हैं? इसके बारे में हमारे जो नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। नहीं, हमने तो ये एक ताजरान का गुलदस्ता है, यहाँ पे हर फैमिली रहती है, हर बरादरी के ताजरान हैं, लेकिन हर जमात के ताजरान हैं। लेकिन हमने कभी पिछले इलेक्शन में भी सियासी नहीं किया था और इस इलेक्शन में भी हम सियासी नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। ये गैर सियासी है, ये यहाँ पे कोई बरादरीज़म नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे साथ दूसरी बरादरी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार भी 100% जो दूसरी बरादरी हैं, मनास बरादरी है, सरदार बरादरी है, राजा फैमिली के लोग हैं और क्रेश बरादरी के लोग हैं, कियानी हैं, बारबर हैं, पट्टी हैं, मुग़ल हैं, सब ने 100% मुझको वोट दिया है। मुझे वोट दिया है, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी ये जितनी फैमिली हैं, ये इंशाल्लाह इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये मुकम्मल 100% इंशाल्लाह मुझे वोट पोल करेंगे। तो ये बताएं कि अभी तक चूँकि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, कब तक मुतवक्के हैं इलेक्शन? और ये भी सुनने में आया था कि शायद इन इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्टे ले लिया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कब तक चांसेस हैं कि ये इलेक्शन हो जाएंगे और कब तक मुतवक्का है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ऐलान हो जाएगा। बैठी हुई है कमेटी, वो आज इंशाल्लाह शाम को हो सकता है हो जाए, नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। जी, बहुत शुक्रिया हाजी गुल फरीद साहब, फरीद गुल साहब। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे थे कि फरीद गुल साहब आपको जो अंजुमन ताजरान बैठक अवानाबाद के इलेक्शंस के उसके हवाले से आपको बता रहे थे कि इससे पहले कि इनकी कारकर्दगी और इन्होंने जो अचीवमेंट किए हैं, जो इक़दाम किए हैं, जो ताजरों के हवाले से इन्होंने बेहतरीन इक़दाम किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे थे। आइंदा इलेक्शन जो आ रहे हैं उस हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की है और एक बेहतरीन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इन्होंने बैठक अवानाबाद बाहिसियत सदर अंजुमन ताजरान इन्होंने इस बाज़ार को चलाया, ताजरान को अपने साथ चलाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें रवाज न्यूज़ को टाइम दिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो जाएंगे और आज कह रहे हैं कि आज मीटिंग बैठी हुई है कमेटी इलेक्शन कमीशन की, वो जल्दी इंशाल्लाह तारीख का ऐलान कर देंगे और इंशाल्लाह आपको फिर एक दफ़ा यहाँ का जो इलेक्शन की गहमा गहमी इलेक्शन का माहौल देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। मुदस्सर ज़ायदी, रवाज न्यूज़, कैमरा मैन साजिद महमूद के साथ बैठक अवानाबाद।